اچھا، ایک آخری سوال، پھر شاہ صاحب کچھ سوال اگر کرنا چاہیں گے تو اس میں ہمارے یہاں نا ایک آپ کا میں نے بول ٹی وی پر بھی نکاح متع پر جو ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے جواز اور عدم جواز کو دیکھ، ایک فقہی بحث ہے، یہ کوئی اصولی وہ بحث نہیں کہ ہم کفر اسلام کی بات کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شیعہ عالم سے آج بھی بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہے جواز اور ایک ہے پاکستان کا عرف، تو بلکہ باہر بھی دیکھیں تو تشیع کے ہاں عرف میں نکاح ہی کو ترجیح دی جاتی ہے، کوئی شک نہیں، یہ نہیں ہے کہ اس طرح سرکاری سطح پر یا شیعہ معاشرے میں متع ہو رہا ہو، ایک فقہی جواز ہے، اور وہ جواز بھی اب یوں سمجھ لیں کہ اس کے وجود کو نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس میں پھر ہمارے کچھ ننھے منھے محققین کہتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ آپ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں اس کا جواز تو ہے، لیکن اس کو یعنی کہ فرض واجب نہیں ہے، آپ کے ہاں بھی ترجیح نکاح کو ہے، تو جب آپ اس پر دلائل دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ حرمت پر دلیل اس کی نفی کرنے کے لیے کہ آپ اس کو حرام نہ کہیں کہ اگر کوئی کر بھی لے تو پھر حرام۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے میں نہ ہونا یہ عرف کے لحاظ سے ایک الگ بحث ہے، جواز سے میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ کون اس طرح اپنی بیٹی چند گھنٹوں کے لیے چند ماہ کے لیے دیتا ہے، میں نے بھی کہا کہ ہمارے عرف میں نکاح کو ترجیح ہے، تو آگے سے وہ کہتا ہے جب نکاح ہی اللہ کی طرف سے خاص، تو یہ پھر آپ نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ میں اس پر بات کرتا ہوں۔ جی دیکھیں، یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے اور معاشرے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے۔ جی جی، ہمارا معاشرہ سطحی معاشرہ ہے، چونکہ سطحی معاشرہ ہے اس لیے ایک بات کر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتا۔ ابھی بھی اگر آپ معاشرے میں چلے جائیں نا، جہاں پر رشتوں کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر آپ کہیں بھائی ابھی نکاح کر دو، تو طرفین کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی جلدی ہے، نکاح نہ کریں، منگنی کر دیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ نکاح پابند کر دیتا ہے انسان کو، اس لیے وہ پابندی نہیں چاہیے، ذرا وہ ریلیکس رہیں اور منگنی کر دیں۔ جی جی، منگنی کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ لیکن وہی والدین ان دو بچوں کو منگنی کے بعد آپس میں ملنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، صراحتاً حرام ہے یا نہیں؟ بالکل، ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، بالکل نکاح نہیں ہوا، تو ان کی غیرت کہاں جاتی؟ صحیح، وہ ایک نامحرم تھا، یہ ایک نامحرم تھی، اس نامحرم بچی کو آپ نے پورا اس کے سپرد کر دیا بغیر نکاح کے۔ کیسے کیا؟ آپ نے عرف میں اس کو جائز بنا دیا، شریعت میں تو حرام تھا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں نکاح کرو، نہیں کرنا، یہ آپ کی دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ صحیح، جہاں تک نکاح کا تعلق ہے، متعہ کا لفظ انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لفظ کو رکھیں ایک طرف۔ صحیح، نکاح مکتب نبوی میں دو طرح کا ہے۔ اچھا اچھا، نکاح صحیح، ایک موقت اور دوسرا دائمی۔ ایسے ہی ہے، موقت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ صحیح، اس کے لیے جو بیوی کے نہ ہونے کی وجہ سے یا شوہر کے نہ ہونے کی وجہ سے حرام میں پڑ رہا ہو۔ صحیح 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 صحیح، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک بیوہ ہے جس کا شوہر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مطلقہ ہے صحیح، جس کا شوہر نہیں ہے۔ آپ کا معاشرہ اگر وہ بدکاری کرے تو اعتراض نہیں کرتا، صحیح، اگر وہ عقد کرے اور موقت کرے تو اس کو شیعوں سے نسبت دے کر یا اس لفظ کی بدنامی کو عنوان بنا کر اس پر پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ صحیح، کیا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں۔ شریعت انسانوں کے لیے آسانیاں چاہتی ہے، انسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالتی۔ شریعت نے، اس لیے میں یہ بات کئی بار ٹی وی پہ کر چکا ہوں اور آپ سے بھی یہ عرض کروں گا، نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جی جی، طلاق فطری ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی جتنی بھی فطری ضروریات ہیں ان ضروریات کو شریعت نے بڑا آسان کر رکھا، واہ واہ، بالکل بہت آسان جی جی، اس لیے کھانے پینے کا معاملہ دیکھیں آپ، کھانا انسان کی ضرورت ہے، جی جی، پینا انسان کی ضرورت ہے نا، اس لیے حدیث ہے، اور یہی حدیث فقہی دنیا میں اصول بھی ہے کہ کل شیء لک حلال بالکل الا
تعلم انه حرام. بالکل. ہر چیز تمہارے لیے حلال. کیوں؟ فطری طور پر انسان کو ضرورت ہے, مگر وہاں جہاں پر تمہیں پتہ ہو کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو, باقی ہر چیز حلال ہے. بالکل آسان بنا دیا. بالکل. کل شیء لک طاہر الا تعلم انه نجس. ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے مگر یہ تمہیں یہ کسی اور دلیل سے پتا چلے یہ چیز نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اگر اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے, اس کو پریشانی ہو بھی یہ پاک ہے یا نہیں ہے, تو وہ اسی الجھن میں ساری زندگی گزارے گا. اور حلال و حرام میں بھی ایسے ہی. نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے, اللہ نے آسان بنایا, لیکن ہمارے مولویوں نے مشکل بنایا. ایسے ہی ہے. طلاق فطری ضرورت بالکل نہیں ہے. نکاح انسان کی نسل کی تشکیل اور نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سب سے اہم ترین عنصر ہے, اس لیے اس کو آسان بنایا. طلاق اس کو توڑنا ہے, اس لیے اس کو مشکل بنایا ہے, لیکن مولویوں نے اس کو آسان بنایا. جیسے ہی ہے. اب آپ دیکھ لیں, کسی نے اگر وہ ایک دفعہ یہ مقدمہ بھی ہوا تھا, ڈرامے میں بیوی اور شوہر تھے, لیکن ڈرامے میں بھی وہ بیوی اور شوہر تھے. اب شوہر نے ڈرامے میں ڈرامہ کرتے ہوئے کہا میں نے تمہیں طلاق دے دی, مولوی نے کہا اب حلال کرو. ایسا ہی ہے. جی. تو آپ نے جو اللہ کا دین تھا اس کا تو مذاق بنا دیا. طلاق اس کے لیے شرطیں ہیں دین میں, بالکل شرطیں. اس لیے نبی کریم کی احادیث ہمارے پاس تو موجود ہیں, آپ کے پاس موجود نہ اور بات ہے, لیکن ہمارے پاس تو موجود ہیں. وہ احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں؟ جب طلاق دینا ہو تو سب سے پہلے طلاق کا ارادہ ہونا ضروری ہے. بالکل. بغیر ارادے کے آپ 1 کروڑ بار کہیں طلاق طلاق طلاق, کوئی اثر نہیں ہے. ایک دوسرا, طلاق کے باقاعدہ صیغے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہوں. مبہم الفاظ, مبہم کوئی نہیں. ٹھیک ہے, صراحت کے ساتھ وہ صیغے ہیں, ان صیغوں کی ادائیگی شرط ہے. صحیح. 2. تیسرا, طلاق میں 2 عادل گواہوں کا موجود ہونا شرط ہے, جو گواہی دیں کہ ہم نے یہ سنا شوہر نے بیوی کو طلاق دیا ہے. صحیح. جب تک وہ 2 گواہ موجود نہ ہوں اس وقت تک شوہر کا دیا ہوا طلاق نہیں ہے. صحیح. 3. چوتھی, جب شوہر طلاق دینا چاہے تو بیوی کو حالت طہر میں ہونا چاہیے. صحیح. اگر حالت طہر میں نہیں ہے تو طلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. 4. 5ویں, حالت طہر میں جب وہ ہو تو اس حالت طہر میں بیوی اور شوہر کے درمیان مباشرت نہ ہوئی ہو. مباشرت ہوئی ہو تو پھر نہیں. صحیح. کتنی شرطیں رکھی؟ 5 ہو گئی. کیوں؟ اس کے علاوہ بھی شرطیں, میں صرف مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. کیوں یہ شرطیں رکھی؟ تاکہ طلاق میں ایسا نہ ہو کہ خانوادے ٹوٹے, خاندان ٹوٹے. مولوی خاندانوں کو توڑتا ہے, مشکل یہ ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اس لیے مولوی کے دین سے اللہ کا دین زیادہ بہتر ہے. اب یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ سے اس میں سوری ٹو سے, اس میں اگر آپ ایڈ کر لیں کہ شدید غصے میں اور نارمل غصے میں, اس میں امامیہ کا موقف کیا ہے طلاق کے حوالے سے, کہ تحمل سے یہ ساری شرطیں اگر ہوں تو طلاق ہے. اچھا. یہ ساری شرطیں نہ ہو تو طلاق نہیں ہے, چاہے وہ غصے میں ہو, خواب میں ہو, نیند میں ہو. ہاں, یہ شرائط ہے. ان شرائط کی موجودگی میں طلاق ہے. یہ شرائط نہ ہو تو طلاق نہیں. اور اس میں وہ ایک مجلس والا اور وہ اکٹھا 3 والا بھی نہیں ہے بھائی. آپ ایک طلاق وہی ایک مجلس ہے, فی المجلس. اگر آپ نے اس ایک مجلس میں 1 کروڑ بار کہا طلاق تو ایک طلاق ہے. اچھا, یہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اب شریعت کا مزاج دیکھیں نا, کہ شریعت خاندان کو توڑنے سے بچانے کے لیے محتاط ہے. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی, 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ان تمام شرائط کے باوجود, پھر اس نے سوچا یار مجھ سے غلطی ہوئی. تو اب اگر وہ صرف اس نیت سے بیوی کی طرف دیکھے یار یہ میری بیوی ہے, تو وہ طلاق کینسل ہے. اچھا. اس کو نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر اس نے اس طلاق کو جاری رکھا تو اب بھی شریعت میں کیا کہا, اس خاتون کو یہ اپنے گھر سے نہیں نکال سکتا. صحیح. کیوں؟ ہو سکتا ہے کل پلٹ جائے, پرسوں پلٹ جائے. دین کی حکمتیں ہیں نا بھائی. مولوی والی بات تو نہیں ہے کہ بھائی فوراً مجھے میری طرف بھیج دو, یہ تو نہیں ہے نا. صحیح. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں وہ مدت بھی کیا ہے, 4 مہینے. بالکل. ٹھیک ہے, اتنا عرصہ آپ انتظار کریں. اس کے بعد اب اگر اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے تب غلطی ہوئی تھی, تب بھی وہ رجوع کرے تو نئے سرے سے نکاح کرے گا. صحیح. یہ جو نکاح ہوگا, اس نکاح کے بعد وہ پھر اس کی بیوی ہے. صحیح. یعنی اس نے اس کو اللہ نے ایک موقع اور دیا. اس نے ایک موقع اس وقت
استعمال کیا، طلاق دیا، دوبارہ نکاح کیا، اب دوبارہ اسی طرح سے انہی شرائط کے ساتھ طلاق دے، تیسری دفعہ پھر اگر وہ طلاق دے گا تو اب اس نے سارے مواقع ضائع، اب نہیں، اب رجوع نہیں ہے، اب رجوع نہیں ہے۔ یہ تین الگ الگ محافل میں، الگ الگ زمانوں میں صحیح تین طلاقیں ہیں۔ صحیح صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح بنا پر این نکاح انسان کی فطرت ہے۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، اس وقت عرب دنیا میں فقہا نے، اہل حدیث میں بھی اور مصر وغیرہ میں بھی، یہ جو مسیار کا نکاح ہے اس کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں؟ بالکل۔ کیوں؟ کہتے ہیں ضرورت ہے، جو فارمرز آتے ہیں نا کام تو کرنے کیا کے اب لیے، ضرورت نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، تو یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا، فرق دونوں میں کیا ہے؟ صحیح صحیح، کیا میں اب شیعہ روایت کو چھوڑ دیں؟ ہاں بالکل، اہل سنت کے اندر شیعوں سے زیادہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی کریم کے دور میں یہ نکاح ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ہوتا تھا، جی حضرت عمر کے دور میں بھی ہوتا تھا، جی حضرت عمر نے آ کر منع کیا۔ اب اس پہ بعض علماء کرام سے میری جب بات ہوئی، کہتے ہیں وہ اس وقت تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا ہے، اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ آج کے بعد حرام۔ بھئی حضرت عمر شارع نہیں ہے، ہاں بالکل، ایسے ہی ہے، خلیفہ اپنی جگہ، لیکن وہ شارع نہیں ہے۔ حلال اور حرام کا تعلق شارع سے ہے، لہٰذا شریعت محمدی میں تبدیلی کا کسی فرد بشر کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، صحیح چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ صحیح، ٹھیک ہے، لہٰذا اگر متعہ حرام تھا تو پھر حضرت عمر کے دور تک کیوں ہوتا رہا؟ صحیح، حضرت ابو بکر کے پورے خلافت کے دور میں ہوتا رہا، صحیح، حضرت عمر کے بھی خلافت کا دورانیہ تقریباً 12 سال ہے، تو یہ نصف تک تو ہوتا رہا، یعنی نبی کریم کا 8 سال تک ہوتا رہا۔ بالکل، تو اگر یہ ہوتا رہا تو پھر یہ حرام ہے۔ اگر یہ حرام ہے تو پھر آپ ان اصحاب پر الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا، چونکہ صحابیوں نے کیا، بالکل، آپ پھر توہین صحابیوں کی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں صحابیوں کی لسٹ گنوانا شروع کر دوں جن جن کی اولادیں اسی متعہ نکاح متعہ سے اولادیں ہوئی ہیں، میں اگر وہ گنوا دوں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ ایک نواسے بھی ہیں، ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ صرف تعصب میں، صرف مناظرے کی خاطر، صرف لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کی خاطر اس طرح کی باتیں کرنے سے اللہ خوش نہیں ہوتا، اللہ کو آپ۔ اچھا، اس میں ہم یہ تو موقف جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید نے کہا نا کہ اضطراب میں ہو تو تھوڑا سا حرام چکھ لو کہ جان بچ جائے، تو جو یہ کانٹریکٹ میرج اگر متع کو کہہ لیں تو یہ اضطرابی کیفیت ہے کہ جس بیوہ عورت کو وہ اس طرح اپنی گھر گرہستی نہیں چلانا چاہتی، لیکن ظاہر سی بات ایک فطرت، ایک نظام اللہ نے لگایا ہے، تو وہ 1 سال 2 سال یا جو متع کی شرائط ہے، جو بھی مدت شرائط کے ساتھ، جی اگر وہ کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ باقی معاملات بھی ہیں تو یہ مجبوری میں ہے، یہ کوئی نکاح کی طرح وہ شوقیہ چیز نہیں ہے جس کو زنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں عرض کروں اصطلاحات میں تھوڑی سی ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا نکاح شوق کا نتیجہ ہے یا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے، صحیح، وہ بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحیح، متعہ بھی ضرورت ہے۔ شوق سے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ نکاح ہے، نکاح ہے دائم، نکاح ہے موقت۔ بالکل، نکاح ضرورت ہے، ایک جگہ دائمی ضرورت ہے، ایک جگہ موقت ضرورت ہے۔ جہاں موقت اور وقتی ضرورت ہے اس کی شرائط اور ہے، جہاں دائمی ضرورت ہے اس کی شرائط اور ہے۔ صحیح۔ اب آج کے دور میں لڑکیاں زیادہ ہیں، خواتین زیادہ ہیں، مرد خواتین، اور 2 شادیاں کرنے والے کتنے لوگ ہیں آپ کو معاشرے میں ملتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ بدکاری کے تو آپ اڈے کھولتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، آپ اڈے کھولتے ہیں، جی ایسا ہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ حرام کی طرف بڑھنے کے سارے دروازے آپ نے کھولے ہوئے ہیں۔ آپ سے مراد یعنی آپ کی میڈیا نے کھولے ہوئے ہیں، آپ کے کلچر نے کھولا ہوا ہے، مغربی تہذیب نے کھولا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ مولویوں نے بھی کھولا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ حرام کی طرف جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر حلال کی طرف جائے، کوئی نکاح کرے تو آپ اس کو اس الزام کے تحت دین اور شریعت سے دور کر دیتے ہیں۔ صحیح، ظلم ہے، دین پر بھی ظلم ہے اور اس انسان پر بھی ظلم ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر مر گیا ہے یا اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، اب کوئی اور شادی نہیں ہو رہی، ضرورت تو ہے، بالکل، کہاں جائے؟ گناہ کا بھی ڈر ہے، گناہ کا، یعنی آپ نے گناہ کے دروازے تو کھولے ہوئے، رات دن آپ کے موبائل میں ہر طرح کی غلاظت موجود ہے، آپ کی رسائی کی دیر ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اس میں آگ لگانے کے لیے پیٹرول بھی ہے، شعلہ بھی ہے، بجھانے کے لیے نکاح کا دروازہ آپ نے بند کیا ہوا ہے۔ صحیح، ظلم نہیں آئی، بالکل صحیح، شریعت کے مزاج کے بالکل برعکس،
شریعت نے کچھ اور کہا، آپ نے اپنی شریعت بنا لی، صحیح. اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا اس میں بیوہ اور متعلقہ کا تو آپ نے بتا دیا، باکرہ جو لڑکی ہے باقرہ کی شرط ہے کہ باپ کی اجازت ہو، جو شرط ہے. چونکہ باقرہ کا ولی باپ ہے. اچھا آپ کا بھی شوافے کی طرح وہ بھی ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح کی بالکل جائز نہیں ہے. اچھا اچھا. نہیں. احناف تو ایک اور بات کرتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے. بچی کی نکاح سرپرستی میں کی ولی کی اجازت شرط ہے. صحیح کیوں؟ صحیح. اس بات کو سمجھنے کی جی ضرورت. جی. ولی اس بچی کے خیر فائدے شر کو کا جانتا ہے. محافظ ہے. بالکل. اس لیے بچی ہو سکتا ہے اپنی کم سنی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی غلطی کر بیٹھے. صحیح صحیح. لہٰذا ایک محافظ اور پاسبان اللہ نے باپ کو اس کا بنایا ہوگا. صحیح صحیح. اب اگر کسی گھر میں بچی موجود ہے، باپ اس کی شادی نہیں کرنے دیتا، رشتے آتے ہیں نہیں کرنے دیتا، بچی حرام میں پڑ رہی ہے اور بچی کو کفو رشتہ بھی مل رہا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا. ٹھیک پھر بھی باپ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایسی صورت میں چونکہ اس بچی کا فائدہ اس نکاح میں ہے اور باپ اس فائدے کی حفاظت کی بجائے اس فائدے کو ضائع کرنا، نقصان پہنچانا، اس لیے یہاں پر باپ کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. اگر ایسا نہ ہو تو باپ ولی ہے اور ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اس لیے کنواری بچی والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر کوئی مطلقہ ہے اور کوئی بیوہ ہے تو اس پر ولایت ساقط ہے. اب وہ ولی اپنی خود ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جہاں چاہے کرے. لیکن یہاں باکرہ کو جو باپ موتا کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا، پھر بھی بچی نہیں خود بڑھ کے کرے گی موتا. نہیں. اچھا فرق آئے گا. باپ کی اجازت شرط ہے، چاہے وہ نکاح دائم ہو چاہے وہ نکاح مؤقت ہو. لیکن اس میں بھی وہ گناہ میں تو جائے گی. اگر سمجھیے باپ اگر اس کو موتا کی طرف بھی جانے نہیں دے رہا، نکاح ہے جو وقتی نکاح ہے اس کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا چونکہ اجازت شرط ہے، تو دائمی نکاح کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا، تو اب بھی بچی مجبور ہے اجازت کے بغیر. نکاح مؤقت میں بھی اور نکاح دائم میں بھی باپ کی اجازت شرط ہے. ٹھیک ہے. نکاح مؤقت وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. لیکن نکاح دائم خاندان کی تشکیل کا نام ہے. صحیح. لہٰذا ادھر منافع اور مقاصد اور اہداف بہت اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر وقتی ضرورت ہے. اس وقتی ضرورت کے نتیجے میں اس کے جو دائمی اہداف ہیں زندگی کے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر باپ کی اجازت شرط ہے. صحیح. یعنی کہ بچی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی جب تک باپ اجازت نہ دے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر سوری ٹو سے جب تک اگر بچی کسی گناہ کا شکار ہے تو وبال والد پہ آئے گا کہ وہ دونوں صورتوں میں بچی کو گنجائش نہیں دے رہا. جب روک رہا ہے تو ظاہر ہے باپ ذمہ دار ہے. صحیح. کیونکہ اس نے جائز رستہ بند کیا. بالکل. جہاں بیٹی گناہ گار ہے وہاں پر باپ بھی گناہ گار. اچھا اب اس میں اس وقتی نکاح کے نتیجے میں حمل ہو جاتا ہے، تو میں نے یہ بات شیعہ اہل علم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو آپ ملکت لونڈی اور کنیز سے اس طرح تشبیہ نہ دیں، ہمارے تسنن میں کہہ جاتے ہیں، تو کیا یہ ایسا ہی ہے کہ وہ پھر ام ولد کہلائے گی اور اس کا وہ بچہ وراثت میں حصہ بھی پائے گا؟ نہیں، اس میں یوں ہے. اچھا اگر نکاح سے پہلے میاں بیوی نے شرط رکھی کہ اس بچے کو میں اپنی وراثت میں سے یہ چیزیں دوں گا، ٹھیک ہے، تو باپ پابند ہے. اچھا ٹھیک ہے. چونکہ شرائط کے ساتھ نکاح ہو رہا تو یہ جتنی جتنی بھی شرائط ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگر شرائط کوئی نہیں ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر شرائط رکھی گئی ہے تو اس میں وراثت بھی انہی میں سے شامل ہے. اگر باپ یعنی میاں اور بیوی نے شرط رکھی کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کی کفالت تمہارے ذمہ ہے، ٹھیک ہے، باپ پابند ہے. صحیح. اس کی تعلیم تمہارے ذمہ ہے، باپ پابند ہے. اس کو تمہاری جائیداد میں سے اتنا حصہ ملے گا، اگر یہ شرط رکھی ہے تو باپ پابند ہے. لیکن بحیثیت ماں اور باپ ہونے کے وہ حقوق تو بچے کو ملیں گے نا؟ بالکل ملیں گے. یعنی کہ اس سے وہ بے نیاز نہیں، باپ یہی ہے، باپ رہے گا، وہ اس بچے کا باپ یہی کہلائے گا، اور بالغ ہونے تک سرپرستی بھی فرمائے گا. سرپرستی بیوی کے ہاتھ. اچھا وہ ادھر کرے. سرپرستی بیوی کے ہاتھ میں اگر اس نے پہلے سے شرط نہیں رکھی. اچھا اگر اس نے ہاں یہاں پر یہ فرق ہے دائمی اور اس میں. اگر بیوی نے شرط رکھی ہے کہ بچہ پیدا ہونے کی صورت میں باپ ہی اس کی کفالت کرے گا اور سارے خرچے پورے کرے گا تو وہ پابند ہے. اگر ایسی شرط نہیں رکھی تو پھر ماں خود اس کی ولی ہوگی اور وہ اس کی کفالت. اچھا اب اس میں آخری سوال اس کے حوالے سے کہ ہم عام شیعہ کمیونٹی میں پورے پاکستان میں یا دنیا پوری ہول ورلڈ بھی ہم دیکھیں
تو نکاح دائمی رائج ہے عرف میں بھی، ظاہر یہ اس طرح رائج نہیں ہے، تو اس کی وجہ یا وجہ ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مشکل معاشرہ ہے آپ کے ٹھیک ہے۔ معاشرے کے اندر جب ایک ہوا چلتی ہے نا، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا، جی جی اگر کوئی دینی معاشرہ ہو، مثلا بعض اسلامی ممالک کے معاشروں کو میں جانتا ہوں، وہاں پر جب رشتہ آتا ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے سے آشنائی کے لیے وہ ایک عارضی نکاح کر دیتے ہیں لڑکے اور لڑکی کا، اچھا اچھا اچھا، کہتے ہیں ایک حلال ہو، ایک دوسرے سے ملو، لیکن اس میں شرط ہے کہ بس تم نے ایک دوسرے سے باتیں ہی کرنی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اس شرط کے ساتھ نکاح، ٹھیک ٹھیک، ٹھیک، یعنی نکاح میں آپ شرطیں رکھ سکتے ہیں، صحیح، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، جب انہوں نے مہینہ ساتھ میں گفتگو کی، گزار دیا، ایک دوسرے کو سمجھ لیا، بسم اللہ آگے نکاح کریں، دائمی طور پر زندگی گزاریں۔ صحیح صحیح صحیح، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ وہی حال ہے جو منگنی والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو سمجھ لیا، منگنی آگے چلی، نکاح میں تبدیل ہوئی، اگر نہیں سمجھ سکے تو منگنی ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، لیکن منگنی میں شریعت کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر اجازت ہے، صحیح صحیح ٹھیک ہے۔ صحیح، اس طرح سے بعض معاشروں میں یہ کام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، نہیں، ہمارے معاشرے میں پریکٹس نہیں ہوتا، ہمارے معاشرے میں حرام کیا جاتا ہے، حلال کی طرف نہیں آیا جاتا۔ ایسے ہی، اب جب حرام کو جائز بنا دیا جائے اور حلال سے اجتناب کیا جائے تو نتیجتاً وہ معاشرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر حرام اولادوں کا ریشو کیا ہے، بالکل بہت زیادہ ہے، یہ جو معاشرے کے اندر اتنی تباہی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے، اور مجبوراً پھر نکاح کرنا پڑتا ہے، ایسے ہی ہے، تو یہ تو تباہی ہے نا معاشرے کی۔ بالکل اگر اس کو حلال میں کنورٹ کرتے تو کیا نورانی نہ ہوتی زندگی بالکل میں؟ ایسے ہی ہے، کس نے روکا ہے؟ آپ کے معاشرے کے رسم و رواج نے، صحیح، آپ کے کلچر نے، آپ کے مولویوں کے اس غلط تفسیر اور غلط بیان نے، جس کی وجہ سے جائز ناجائز ہو گیا اور ناجائز جائز ہو گیا۔ بالکل منگنیوں میں مولوی کوئی اعتراض نہیں کرتے، ایسے ہی ہے، دیکھیں جی جی، نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی ہوگا، چونکہ معاشرے میں رائج ہو گیا، لیکن جب جائز کام کریں تو کہتے ہیں نہیں 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 یہ کام نہ کرو بھائی، شریعت کے جواز پہ آ کے آپ بالکل، ظلم ہے نا۔ جی جی ایسے ہی ہے۔